یہ بھی میں نے پڑھا، اور بعض اب آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے خوشی بھی منائی جائے، مگر اس کو عید کیوں بنا لیا گیا؟ میلاد النبی کو عید نہ بنایا جائے تو یاد رکھ لینا اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کا پہلا طریقہ اس کو یاد کرنا۔ میں دہرا رہا ہوں، سبق ہے، نعمت الہی کو یاد کرنا شکر کا پہلا طریقہ، نعمت الہی کا چرچا کرنا شکر کا دوسرا طریقہ، اور اللہ کی نعمت پر فضل و رحمت پر خوشیاں منانا، جشن منانا، یہ تیسرا طریقہ۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت جس دن اتری اس دن کو عید منانا، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ، سورہ مائدہ میں ہے، اے اللہ ہمارے اوپر اپنا خوان نعمت نازل فرما، اپنی نعمتوں کا دسترخوان اتار، تاکہ جس دن تیری نعمتوں کا نزول ہو ہمارے اوپر اور جس دن تیرا خوان نعمت ہمارے اوپر اترے، وہ دن تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ تو عید کا تصور یہ ہوا جس دن اللہ کی بڑی نعمت اترے وہی دن عید کا دن ہوتا ہے، وہی دن عید کا دن ہوتا ہے، بڑی نعمت اترے۔ یہ قرآن مجید میں یاد رکھ لیں کہ اگر یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہوتا تو جس دن ان پر دسترخوان نعمت اترا وہ دن بطور عید منانا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے تھا، چونکہ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، قرآن میں ذکر آ گیا، سو ہمارے لیے قرآن میں ذکر ہونے کے باعث یہ مسئلہ شرعی بن گیا، شرعی مسئلہ بن گیا کہ جس دن اللہ کی نعمت اترے وہ دن اگلوں پچھلوں کے لیے یوم عید بن جاتا ہے۔ اب ایمان سے کہیے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر خوان نعمت اترے، نعمت کا دسترخوان اترے، تو وہ کھانے پینے کی نعمتیں اترے تو اس نعمت کے باعث وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن اس کائنات میں اللہ کی ساری نعمتوں کا سرچشمہ اترے اور ساری نعمتوں کا تقسیم فرمانے والا اترے اور ساری نعمتوں کا سبب اترے، وہ دن اس امت کے لیے عید کا دن نہ بنے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روح سے وہ دن عید کا دن کیوں نہ بنے؟ یقیناً عید کا دن ہوگا۔ تو چوتھا طریقہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا یہ ہوا کہ وہ دن عید کا دن ہو جاتا ہے، اور عید بھی خوشی کو کہتے ہیں، خوشی منائی جائے، جس دن خوشی کا اہتمام کیا جائے، جس دن دل بھی خوش ہو، چہرے پر بھی خوشی ہو، ہر وقت خوشی ہی خوشی ہو، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کے حوالے سے میں نے یہ 4 طریقے اس وقت آپ کے سامنے رکھے۔ بعض ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ولادت کے دن کو، یہ تو ہو گیا نا عام نعمتوں کا ذکر اور ان پر شکر بجا لانے کے مختلف طریقے۔ اب بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جس دن ولادت ہو نبی کی، یہ اصولاً مان لیا کہ اللہ کی نعمت پر خوشیاں منائی جائیں، عید بھی بنایا جائے اس دن کو، مگر اب خاص سوال آ گیا کہ جس دن نبی کی ولادت ہو کیا اس دن کی بھی قرآن میں کوئی اہمیت ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس دن نبی کی ولادت ہو شرعاً قرآن مجید میں اس دن کی بھی کوئی اہمیت ہے اس وجہ سے کہ یہ دن نبی کی ولادت کا دن ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن اس کا میلاد ہوا، جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس دن سلام ہو، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور پھر اس دن بھی سلام ہو جس دن ان کی وفات ہوئی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی سلام ہوگا جس دن وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ تو 3 دنوں کی اہمیت بیان کی، تو فرمایا یحییٰ علیہ السلام پر بطور خاص سلام ہو اس دن جس دن ان کی ولادت ہوئی۔
اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ نبی پر تو ہر دن سلامتی ہوتی ہے، نبی کا ہر دن سلامتی والا دن ہے، تو جب نبی کی ساری زندگی سلامتی کی زندگی اور نبی کی زندگی کے ہر دن میں سلامتی ہی سلامتی ہے اور سلام ہی سلام ہے، تو اگر نبی کی ولادت کے دن قرآن کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نبی کی ولادت کے دن کی نہ ہوتی تو اس کا ہر دن سلام کا دن تھا، تو یوم ولادت سلام بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ فرمایا سلام علیہ یوم ولد، کہ یوں تو نبی کی زندگی کے ہر دن اس پر سلامتی ہے، مگر بطور خاص جو دن نبی کی ولادت کا دن ہوتا ہے، قرآن سے سبق سیکھو لوگوں، مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر دن نبی پر سلام بھیجو، مگر جس دن نبی کی ولادت ہوئی ہو اس دن سلام کی دھوم کر دو، اس دن سلام کی دھوم کر دو، کثرت سے سلام بھیجو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن کا اور سلام کا ایک خاص تعلق ہے، نبی کی ولادت کا اور سلام کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے سلام ہر وقت پڑھا جائے، مگر جب مہینہ آئے ولادت مصطفیٰ کا اور جب دن آئے ولادت مصطفیٰ کا تو ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے سلام کا پڑھنا عین قرآنی بات ہو جاتی ہے۔ یوں تو صلو علیہ وسلم تسلیما ہر وقت کا حکم ہے، مگر نبی کی ولادت کا دن اور سلام ان کا گہرا تعلق، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی ولادت کے دن کی ایک خاص اہمیت۔ اب بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور اسی دن وفات بھی ہوئی۔ ہم آگے پر ایک اور چیز لے لیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ارشاد قرآن مجید میں، انہوں نے بھی کہا والسلام والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر اس دن جب میری ولادت ہوئی۔ تو قرآن مجید نے انبیاء کے ذکر میں ان کے یوم ولادت پر سلام کا بطور خاص ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں نص ہیں اس بات پر کہ نبی کی ولادت کے دن کی قرآن کی نگاہ میں خاص اہمیت ہے، نبی کی ولادت کے دن کی قرآن مجید کی نگاہ میں ایک خاص اہمیت۔ اب میں دوسری بات عرض کرنے لگا تھا کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے بھئی 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے، تو آپ ولادت کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں مناتے، تو چونکہ وفات کا دن بھی ہے سو خوشی اور جشن نہیں منانا چاہیے۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے، اس اشکال کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں میں نے ابتدا میں بات کی، اسلام خوشی کا دین ہے، سوگ اور غم کا دین ہی نہیں، خوشی کا دین ہے، سوگ اور غم کا دین نہیں۔ اس لیے اسلام نے بچے کی پیدائش پر عقیقہ رکھا ہے، مرنے پر کچھ نہیں رکھا، مرنے پر غم اور سوگ کے لیے جزا فضا کو منع کیا، جو بین کرے، جو روئے، جو ماتم کرے، جزا کرے، فضا کرے، چیخ و پکار کرے، اس کو منع کیا، مگر بچہ پیدا ہو تو خوشی میں صدقہ کیا جائے، عقیقہ کیا جائے۔ اسلام میں ولادت پر خوشی ہے، وفات پر سوگ نہیں۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے جب کوئی نعمت ملے، غم اور سوگ تب ہوتا ہے جب کچھ چھن جائے اور آپ سے چلا جائے، کچھ چلا جائے نہ رہے تب غم ہوتا ہے۔ اور دوستو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کا عالم یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ آ گئے، ولادت ہوئی تو آپ دنیا میں آ گئے، نعمت مل گئی تو اس پر خوشی ہے، وفات ضرور ہوئی مگر وہ ہم سے جدا کر ہوئے، وہ چھینے ہی نہیں ہوئے، وہ آئے تو تھے مگر آج بھی ہے اور قیامت تک ہم میں رہیں گے، کیونکہ وہ گئے نہیں تو سوچ نہیں ہے۔ اگر چلے گئے ہوتے ہم سے چھین لیے گئے ہوتے اور آج ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم جانے کا سوچ بھی بناتے، مگر وہ تو آئے اور ایسے آئے کہ اب قیامت تک رسول ہو، رسول تمہارے اندر ہے، رسول تمہارے اندر ہے، تو قیامت تک وہ ہمارے پاس اپنی رحمتیں عطا فرما رہے، تو وہ آ گئے ہیں، اب گئے نہیں، وفات ہوئی، مگر وفات پانا
ہم سے جدا ہونا نہیں ہے، ہم سے جدا ہونا نہیں، صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ وفات سے پہلے کی حیات میں زندگی میں ہر ایک کو نظر آتے تھے، وفات کے بعد بھی زندہ ہے مگر ہر ایک کو نظر نہیں آتے، کسی کو نظر آتے۔ صرف اتنا پڑا ہے فرق وفات سے کہ جب تک وفات نہ ہوئی تھی ابو بکر عمر عثمان و علی بھی دیکھتے تھے اور ابو جہل اور ابو لہب بھی دیکھتے تھے، ابو بکر و علی کو بھی نظر آتے، ابو لہب اور ابو جہل کو بھی نظر آتے، مگر وفات کے بعد فرق یہ پڑا کہ ابو بکر و علی کی نگاہ ہو نظر آتے ہیں، ابو لہب ابو جہل کی نگاہ ہو نظر نہیں آتے۔ کوئی ابو بکر و علی کی نگاہ سے دیکھے تو حسن مصطفیٰ کی جگہ پر ہے، وہ چاہے کہ حسن مصطفیٰ آج بھی چل رہا ہے، کوئی ابو لہب اور ابو جہل کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ نظر کا قصور ہے، جلوہ تو پہلے ہی تھا، جلوہ پہلے پردہ نہ تھا، اب پسے پردہ ہے، جو پسے پردہ دیکھ سکے اس کو آج بھی نظر آ رہا ہے، جو پسے پردہ نہ دیکھ سکے اس کی نگاہوں سے وہ چلے۔ تو چونکہ حضور تو وفات ہوئی مگر امت سے گئے نہیں، امت سے، یہی وجہ ہے کہ کلمہ کا ترجمہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جب پڑھتے تھے یہ کلمہ محمد رسول اللہ تو کیا مفہوم لیتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب سیدنا غوث پاک کلمہ پڑھتے تھے تو کیا مفہوم لیتے تھے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا مفہوم لیں گے؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ بولیے، بڑی صاف اور سادہ بات ہے۔ اگر تو ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر غم ہونا چاہیے، پھر سوگ ہونا چاہیے، اور اگر ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر سوگ کس بات کا؟ سوگ کس بات کا؟ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ حیات بھی نعمت اور وفات بھی نعمت، کہ حیات ظاہری وہ اس لیے نعمت کہ اس میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں، اس میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں، اور وفات اس لیے نعمت کہ تمہاری شفاعت کرتا رہوں، حیات اس لیے نعمت کہ تمہیں راہ بتاتا رہوں، اور وفات اس لیے نعمت کہ جو بھٹک رہے ہیں ان کی شفاعت کر کے بخشواتا رہا۔ حیات بھی نعمت، وفات بھی نعمت، اس لیے ولادت کی خوشی ہے، وفات پر سوگ نہیں۔ اور قرآن مجید نے بھی اصول بتا دیا، فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، کہ جس دن ولادت ہو اس دن بھی سلام اور جس دن وفات ہو اس دن بھی سلام۔ تو گویا قرآن مجید نے ولادت اور وفات دونوں دنوں میں سلام پڑھا، سوگ نہیں کہا۔ تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے دن کو ایک خاص اہمیت دی۔ انبیاء علیہ السلام کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی ولادت بالخصوص اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوئی، اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا، اس پر خوشیاں اور جشن منانا اور اس نعمت کے دن کو عید کے طور پہ منانا، یہ قرآن مجید کا حکم ہوا، قرآن مجید کا حکم ہوا۔ اور پھر یہ کہ انبیاء کی ولادت کا دن قرآن مجید میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سو جو ولادت کا دن ہو اسے اللہ کی نعمت کا دن سمجھ کر بطور عید، بطور جشن منانا، یہ قرآن مجید کا حکم ہوا۔